من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہم نے پچھلے درس میں جانا کہ ہم کیسے مصدر میمی بناتے ہیں، اسم زمان اور اسم مکان کو کیسے بناتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے اسم اعلیٰ، اسم مرہ اور کیفیت پہ دلالت کرنے کے لیے کون سے اوزان ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے اسم اعلیٰ، یعنی ایسا اسم کہ جو کسی کام کے آلے پہ دلالت کرے اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ اس کا کیا وزن استعمال ہوتا ہے لغت عربی میں؟ اس کے 3 وزن استعمال ہوتے ہیں، مفعل، مفعلۃ، مفعال، یہ 3 وزن استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا وزن مخیط، مفعال کی مثال کیا ہے؟ مخیا۔ مفعال کی مثال کیا ہے؟ مخیط۔ اس کا معنی ہوتا ہے سلائی کرنے کا آلہ۔ سلائی کرنے کا آلہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی سوئی، جسے ہم اردو میں سوئی کہتے ہیں، اسے مخیطون کہا جاتا ہے عربک میں۔ دوسرا وزن مفعلۃ، اس کی مثال ہے ہمارے پاس مفرقۃ۔ ٹھیک ہے، جدا جدا کرنے کا آلہ۔ مفعال، اس کی مثال ہے مفتاح۔ ان 3 وزنوں پہ اس میں آلہ آتا ہے۔ مفتاح یعنی کھولنے کا آلہ، یعنی چابی کو کہا جاتا ہے مفتاح عربک زبان میں۔ ابھی اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے اسم مرہ۔ اسم مرہ، اسم مرہ یہ بتاتا ہے کہ جو فعل ہے یہ کتنی مرتبہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ اس کا وزن ہے فعلۃ۔ یہ بتاتا ہے کہ فعل ایک دفعہ وقوع پذیر ہوا ہے، تو اس میں مرہ کا جو وزن ہے فعلۃ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آ کے بتاتا ہے کہ فعل ایک دفعہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں ضربت ضربۃ، میں نے ایک مرتبہ مارا۔ ٹھیک، یہ بات ہوگی۔ ابھی اگلا ہے اسم کیفیت، یعنی ایسا اسم کہ جو کسی چیز کی کیفیت پہ دلالت کرتا ہے۔ اس کی مثال ہے ہمارے پاس جلست جلسۃ الامیری۔ دیکھیں اس کا وزن کیا ہے؟ مفعال۔ اس کا وزن ہے فعلۃ، معذرت سے اس میں اعلیٰ کا وزن ہے فعلۃ، اس میں کیفیت کا وزن ہے فعلۃ، فعلۃ۔ ٹھیک ہے، جلست جلسۃ الامیری، میں بادشاہ کی طرح بیٹھا، یعنی یہ جلسہ جو ہے یہ فعلۃ کا وزن جو ہے یہ بیٹھنے کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک، ہمارے پاس ایک اور وزن ہوتا ہے فعلۃ۔ فعلۃ، یہ والا وزن جو ہے فعلۃ کا، یہ مقدار کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اکلت لقمۃ، میں نے ایک لقمہ کھانا کھایا۔ دیکھیں یہ لقمتن، یہ فعلتن کا وزن ہے، تو یہ مقدار کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک وزن ہے فعالۃ۔ فعالۃ، یہ وزن دلالت کرتا ہے کسی کام کے نتیجے میں بچ جانے والی چیز پہ، کسی کام کے نتیجے میں گرنے والی چیز پہ یہ وزن دلالت کرتا ہے۔ اس کی مثال ہے ہمارے پاس کناسۃ،
ٹھیک ہے. کناسہ کہتے ہیں جھاڑو کو دیتے ہوئے جو کوڑا بچ جاتا ہے اسے کہتے ہیں کناسہ. دیکھیں جھاڑو لگانا ایک کام ہے، اس کے نتیجے میں جو چیز بچ جاتی ہے ہوتا ہے کوڑا، تو اس کوڑے کو کناسہ یعنی فعالہ کا وزن جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کناسۃن ہم کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے جانا کہ اس میں آلہ کا کیا وزن ہے، اس میں مرہ کا کیا وزن ہے، اس میں کیفیت کا کیا وزن ہے، اور فعالتن کا وزن کس لیے استعمال ہوتا ہے، اور فعالتن کا وزن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہماری ہوگی کمپلیٹ. ابھی اس کے بعد مصنف صاحب نے اس درس میں بالکل اینڈ پہ ایک تنبیہ بیان کی ہے. دیکھیں مصنف صاحب نے کیا بیان کیا تھا، سب سے پہلے مصدر میمی کو، اس میں زمان مکان کو، اس کے بعد اس میں آلہ اور باقی جو اسمات ہیں ان کو بیان کیا. اینڈ میں ایک تنبیہ بیان کی ہے. اس تنبیہ میں مصنف صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ جو طریقہ ہم نے پیچھے بتایا تھا مصدر میمی کو بنانے کا وہ فعل ثلاثی تھا، وہ ایسے فعل سے تھا کہ جس کے فقط 3 حروف ہوتے ہیں. لیکن اگر فعل ثلاثی مزید فی سے اگر آپ مصدر میمی بنانا چاہیں، یا فعل رباعی مجرد یا رباعی مزید فی سے آپ بنانا چاہیں مصدر میمی، تو اس کا وزن کیا ہے، اس میں مفعول والا ہے. اسی طرح سے اگر آپ اس میں زمان و مکان بنانا چاہیں تو اس کا وزن بھی اس میں مفعول والا ہے. مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس ایک مثال ہے، اکرما یکرمو اکرامن. اس میں مفعول کیا آتا ہے، مکرمن کے وزن پہ، جیسے کہ ہم نے جانا پچھلے دروس میں مکرمن کے وزن پہ. ٹھیک ہے. یہی وزن ہے اس میں مکان و زمان کے لیے اور مصدر میمی کے لیے. ایک اور مثال لے لیجئے، دہرا جیسے یدحرجو دح راجتن، ادھر سے اس میں مفعول کیا آتا ہے، مدحرجن. ٹھیک ہے. یہی وزن کس کے لیے استعمال ہوگا، مصدر میمی کے لیے، اس میں زمان و مکان کے لیے. یہ ہماری بات ہوگی کل ادھر تک. ابھی اگلا درس ہے 36واں درس کتاب کے مطابق، جس میں مصنف صاحب بتائیں گے کہ باب فعل یفعل کی شرط کیا ہے. باب فعل یفعل کی شرط کیا ہے. باب فعل یفعل کی شرط. اس میں مصنف صاحب بیان کریں گے کہ باب فعل یفعل کی شرط یہ ہے کہ اس کا عین الفعل یعنی دوسرا کلمہ یا لام الفعل حروف حلق میں سے کوئی ایک ہوں. حروف حلق کون سے ہیں، 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، غین، حا اور خا. یہ 3 کیا ہیں، یہ 6 کیا ہیں، حروف حلق ہیں جو گلے سے نکلتے ہیں. تو جب ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے گا عین الفعل میں یا لام الفعل میں، تو اس فعل کا وزن کیا ہوگا، یفعل ہوگا مضارع میں. مثال کے طور پہ دیکھیں، ذہبا، یہ عین الفعل کیا ہے، عین الفعل ہا ہے جو کہ حرف حلق ہے، تو مضارع کا وزن کیا ہوگا، یذہبو. ٹھیک ہے. اور مثال اس کی آپ کو ہم دیں اگر مثال، اور تو اس کی اور بھی کافی ساری مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ ہو گیا کلیئر کہ باب فعل یفعل کی شرط کیا ہے. پھر آگے مصنف صاحب ایک واضع یضع، اس کو متعرض ہوئے ہیں، واضع یضع کو بیان کیا ہے. اس کو مصنف صاحب نے بیان کیا ہے کہ اس کے مستقبل کے صیغے میں یہ واو گر جاتی ہے. کیوں گرتی ہے، چونکہ اس کا وزن تھا یوضعو. یوضعو، ٹھیک، یوضعو وزن تھا، تو چونکہ یفعلو کے وزن میں ہم نے پڑھا مثال واوی میں یفعلو کے وزن میں
واو گر جاتی ہے، چونکہ یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان آتی ہے تو وہ گر جاتی ہے. اس کو ہم نے تفصیل سے پچھلے درس میں بیان کیا. تو یہ واو گر جائے گی، کیا بچ جائے گا پیچھے؟ یضعو، یضعو. ٹھیک ہے، تو اس پہ کسرہ ثقیل تھا پڑھا جانا، تو حرف حلق جو عین ہے اس کے ثقیل ہونے کی وجہ سے ہم نے کسرہ کو کیا کر دیا؟ فتحہ میں چینج کر دیا، جو کہ خفیف حرکت ہے، بن گیا ہمارے پاس یضعو. ٹھیک، یہ ہمارے پاس ہو گیا وضع یضع کے بارے میں مصنف صاحب کا بیان. پھر مصنف صاحب بیان کرتے ہیں واجلہ یوجالو کے بارے میں. واجلہ یوجالو کے بارے میں یہاں پہ واو نہیں گری. کیوں نہیں گری؟ چونکہ عین الفعل مفتوح ہے، جبکہ یضع میں واو گر گئی تھی. کیوں؟ چونکہ اس کی اصل تھی یوضع، تو چونکہ واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان آ چکی تھی تو لہٰذا ہم نے واو کو گرا دیا. لیکن یہاں پہ واو جو ہے یا مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان آ رہی ہے. جیم پہ بھی فتحہ ہے یعنی زبر ہے، یا پہ بھی زبر ہے، تو یہ واو باقی رہے گی. اگر اس جیم پہ کسرہ یعنی زیر ہوتا تو ہمیں اس واو کو بھی گرانا پڑتا. چونکہ یہاں پہ فتحہ ہے، زبر ہے، تو لہٰذا اس واو کو نہیں گرانا پڑے گا، ایک واو اپنی جگہ پہ باقی رہے گی. تو اس طرح ہمارے 36ویں درس میں بھی ہماری گفتگو مکمل ہوگی، جو کہ مصنف صاحب نے بیان کیا باب فعل یفعل کی شرط کو بیان کرنے کے بارے میں. اس میں مصنف صاحب نے بیان کیا کہ اگر عین الفعل یا لام الفعل یعنی دوسرا یا تیسرا حرف اصلی اگر وہ حروف حلق ہوں، ہا، حمزہ، عین، غین، حا یا خا، ان 6 میں سے کوئی ایک ہو تو وہ مضارع میں یفعلو کے وزن پہ آتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں باب افعال کی خصوصیات اور ہفت اقسام سے کیسے بنا جاتا ہے اس کے بارے میں گفتگو آئے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل